ناظرین کرام، نماز کے دوران یعنی نماز ادا کرتے وقت سجدے میں آنکھیں بند کرنے والے کو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ حکم نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی مراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی یا تازگی صرف اللہ ہی کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گر کیے ہوئے ہو۔ نماز نہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہے بلکہ اس یاد کا سب سے بہتر، کامل اور مؤثر طریقہ ہے۔ اس لیے نیکی اور خدا ترسی کے وجود کو نماز کے وجود پر منحصر ہونا ہی چاہیے۔ ناظرین کرام، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے۔ یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ اس حوالے سے بات کی جائے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح ادا کرتے تھے؟ اللہ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ہدایت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کار بند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں ہر درجے کی محویت تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر حال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے،
یعنی صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف میں قیام پذیر ہوئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صلاۃ کا مکمل اہتمام کیا، آپ کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بات عجیب نہ تھی، سب ہی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، جہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، پھر سجدے میں گریہ جاری رہا۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، جہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور روسائے قریش بیٹھے تمسخر کر رہے تھے، یعنی مذاق اڑا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا کہ آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورہ ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سورہ ال عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورہ نساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیات کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا۔ رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ حضور اکرم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورہ کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی، اور رکوع میں سبحان اللہ ذی الجبروت والملکوت والعظیمات پڑھتے تھے۔
رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں سورہ ال عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورہ پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کی پیروی کی ہے کہ یا نہیں؟ محترم پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفہ الملوک کے مالک نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ کسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کسی مسئلت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔